وقت تو ہوتا ہی گزرنے کے لیے ہے، کب اپنے پنکھ لگا کر ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ 2 ہفتے تو یوں گزرے کہ جیسے بس آنکھ جھپک لی ہو۔ مکمل نے اپنے لاسٹ سیمسٹر کے پیپرز دیے تھے اور وہ بہت مطمئن تھی کیونکہ اس نے خوب ساری محنت کی تھی۔ اب بس انتظار تھا تو رزلٹ کا۔ دوسری طرف ملک فیملی تو کرن کی شادی کی تیاری میں مگن تھی۔ شادی سر پر تھی تبھی ہر فرد کسی نہ کسی کام میں مگن دکھائی دے رہا تھا۔ گھر کی پہلی شادی تھی لہٰذا سبھی بہت پرجوش تھے۔ شادی کی دعوت دینے کی ساری ذمہ داری حمزہ پر تھی۔ اسی سلسلے آج وہ ابراہیم سکندر کے گھر خود ڈیڈ کے اسپیشل کہنے پر دعوت دینے آیا تھا۔ ملک برادران اور سکندر ابراہیم کے کاروباری معاملات بہت اچھے سے طے پا گئے تھے، جس کی وجہ سے ان کے مابین باہمی دوستانہ ماحول بھی پیدا ہو چکا تھا۔ تبھی جواد ملک اور دلاور ملک نے ان کو اپنے فیملی کے فنکشن میں بلانے کا سوچا۔ ویسے بھی بزنس کے معاملے میں اعتماد پہلی چیز تھی جو وہ دونوں کمپنیز ایک دوسرے پر کر چکی تھی۔ ابراہیم سکندر جس قدر دوست شناس اور پولائٹ انسان تھے اتنے ہی بارآب اور سحر انگیز بھی تھے۔ دوسری طرف ملک برادران بھی ملک کی جانی مانی کمپنی کے اونرز تھے۔ کاروباری معاملات کے ساتھ ساتھ آپس کی دوستی بھی استوار ہو رہی تھی، جس کی پہلی اینٹ ملک فیملی کی طرف سے لگ چکی تھی۔ رائل بلو 3 پیس ود اسکائی بلو شرٹ پہنے حمزہ چہرے پر دھیمی مسکراہٹ لیے ابراہیم سکندر کے روبرو بیٹھا تھا۔ ماہم نے خاصا اہتمام کر دیا تھا جس پر وہ کافی فارمل ہو رہا تھا۔ اس سب کی کیا ضرورت تھی آنٹی، آپ نے تکلف کر دیا، حمزہ اکیلا ہی آیا۔ عبید کے ساتھ ساتھ ابراہیم حمزہ سے بھی امپریس لگ رہے تھے۔ ماہم بھی مسکرائی تھی جبکہ ابراہیم سکندر کے چہرے سے دھیمی مسکان الگ ہوتی ہی نہیں تھی۔ اس میں تکلف کیسا بیٹا جانی، آپ اپنا ہی گھر سمجھے۔ اب ایسی بات کہہ دی گئی تھی کہ حمزہ بھی اس قدر شفقت پر مسکرا دیا تھا۔ انکل، آپ سب نے شادی پہ ضرور آنا ہے، ڈیڈ نے خاص تاکید کی ہے۔ کارڈ وہ پہلے ہی ابراہیم کو دے چکا تھا۔ مسکراہٹ اور مان لیے اب شدید اصرار آیا تھا۔ ہاں بالکل، ہم سب ضرور آئیں گے۔ جواد اور دلاور کو میری طرف سے شکریہ کہنا۔ فیملی فنکشن میں بلا کر وہ مجھے بہت عزت دے رہے اور مجھے ان کے اس خلوص پر بہت خوشی ہوئی۔ ابراہیم بھی نہایت گرم جوشی لیے تھا۔ کون آیا ہے؟ مکمل آج کل گھر ہی تھی۔ کمرے سے باہر نکلی تو لاؤنج سے آتی آوازوں پر پلٹتے ہوئے ملازمہ سے پوچھتے بولی تھی۔ دن کا 1 بج رہا تھا اور مہارانی ابھی جاگی تھی۔ ڈارک پرپل اینڈ وائٹ سلیپنگ لانگ شرٹ اینڈ ٹراؤزرز پہنے وہ ابھی بھی آنکھوں میں نیند لیے تھی۔ ایک نیند کا کام تھا جو محترمہ بنا رکے دل کھول کر سر انجام دیتی تھی۔ جی، بڑے صاحب کے بزنس فرینڈ کے بیٹے آئے ہیں، شاید اپنی بہن کی شادی کا دعوت نامہ لے کر۔ ملازمہ نے فل BBC کی نمائندے کی طرح ساری تفصیل سے بتایا تو مکمل کسی سوچ میں پڑ گئی۔ لگتا ہے وہی اندھے کا ٹیلا جیسے دوست آیا ہے۔ بڑے پرسوچ انداز میں وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرے خود کو مکمل جگائے انداز لگائے لاؤنج میں گئی، مگر اندر کسی اور نوجوان کو جلوگر دیکھ کر تھوڑی مایوسی ہوئی۔ وہ تینوں ہی مسکرائے تھے۔ ہائے، ہلکی سی آواز میں اب وہ اس نوجوان کو بولی تھی جو بدلے میں ہلکی سی مسکراہٹ دیے متوجہ ہوا تھا۔ یہ میری پرنسس ہے مکمل، اور یہ میرے بزنس فرینڈ مسٹر جواد کے بیٹے ہیں حمزہ ملک۔ ابراہیم نے تعارف دیا اور مسکرا کر اپنے پاس آ کر بیٹھی مکمل کو خود سے لگا کر مسکرائے۔ ماشاء اللہ، بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر مکمل، بالکل میری چھوٹی بہن جیسی ہے یہ تو، وہ بھی اسی کی ہم عمر ہے۔ حمزہ کافی ہنسمکھ اور چارمنگ تھا، اس کا اندازہ مکمل کو ہو گیا تھا، اور وہ تھا ایک نمبر کا سنجیدہ ترین، خڑوس، سڑی شکل والا بورنگ۔ مکمل دل تک بدمزہ ہوئی۔ ماشاء اللہ، سب بیٹیوں کی قسمت اچھی کرے۔ اب تو ماہم بھی دعائیہ انداز میں بولی تھی۔ ملازمہ اب کباب اور کچھ لوازمات بھی لا چکی تھی، مگر حمزہ اب شاید جانے کو تیار تھا۔ ٹھیک ہے انکل، اب میں چلوں گا، دراصل ابھی کئی کارڈز ڈسٹریبیوٹ کرنے ہیں۔ حمزہ بھی اب چائے کا کپ سامنے دھرے بولا تھا۔ ارے، کچھ کھایا تو ہے نہیں آپ نے بیٹا؟ ماہم تو اب شکوہ سا لیے تھی، جس پر وہ کھڑا ہوئے
مسکرایا تھا۔ ابراہیم بھی کھڑے ہو چکے تھے۔ انشاءاللہ اگلی بار کھانا بھی کھاؤں گا، وعدہ رہا۔ ابھی چلوں گا، آپ کی فیملی سے مل کر دل ہی خوشی ہوئی انکل۔ حمزہ ہاتھ ملا اپنی خوشی ظاہر کیے تھا، جس پر ابراہیم اسے تھپک کر ساتھ لگائے مسکرائے تھے۔ مکمل تو ایسے سچویشن میں بلینک فیس ہی لیے ہوئے تھی، نو کمنٹ والا سڑا اور بے تاثیر۔ جیتے رہو، سب کو میرا سلام کہنا، اور ہم ضرور آئیں گے۔ چلو میں تمہیں باہر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ اب تو حمزہ بھی اسے اس عزت پہ شرمندہ سا ہوا تھا۔ وعلیکم السلام، آپ بیٹے، میں چلا جاؤں گا، اجازت؟ اور ہمیں آپ سب کا انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔ بہت ادب اور محبت سے وہ کہتا ہوا باہر نکلا تھا، اور ماہم تو اب محبت سے اسے جاتا دیکھ کے مسکرائی۔ کتنا پیارا ہے نا؟ ماہم کی بات پر ابراہیم تو ہنسے، جبکہ مکمل ضرور ماں جان کی حسرت پر آنکھیں پھاڑ چکی تھی، کیونکہ آج کل دنیا کا ہر لڑکا ہی انہیں بڑا پیارا دکھائی دے رہا تھا۔ مکمل کو پیا گھر سدھارنے کا ظالم منصوبہ جو بنائے بیٹھی تھی۔ لو جی، اب خیر نہیں۔ سکندر بھی شرارت لیے ماہم کی اس تعریف پر ہنسے تھے۔ ہاں، ایسا ہی سمجھے۔ ویسے کون ہے یہ؟ لگتی تو اچھی فیملی ہے۔ یہ شادی شدہ ہے یا کنوارا؟ ماہم بڑے تجسس سے بیٹے رخ سکندر کی جانب کیے بولی تھی، جبکہ مکمل کے دماغ کی گھنٹی ضرور بج بج کر گرنے والی تھی۔ ہو نہ ہو، یہ ماہم تو اب ہر طرف مکمل کے لیے لڑکا ہی تلاش کر رہی تھی۔ بھائی بیگم صاحبہ، بہت اچھی فیملی ہے۔ تم ابھی عبید ملک سے نہیں ملی؟ کیا بچہ ہے وہ! اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ بہت آگے جائے گا۔ کیا دماغ ہے اس کا! ناقابل شکست سا۔ اور سچ پوچھو تو میں اس بچے کا فین ہو گیا ہوں۔ ابھی سے وہ بہت زیادہ فوکسڈ اور پختہ سوچ کا مالک ہے۔ اور یہ حمزہ ہے، ماشاءاللہ، یہ بھی کسی سے کم نہیں۔ مکمل کے کان بھی کھڑے تھے، جو ڈیڈ کے ساتھ لگی ریموٹ پکڑے چینل بدل رہی تھی، پر کان وہیں تھے۔ یہ عبید اور حمزہ نامہ اب اس کے کان پکانے والا تھا۔ تبھی محترمہ منہ پر جلی سی افسردگی لا چکی تھی، جبکہ ماہم ضرور عبید کے ملنے اور دیکھنے کی خواہش میں دکھائی دی تھی۔ یعنی ملنا ہی پڑے گا عبید سے بھی؟ ماہم کے ارادے تو اب دونوں باپ بیٹی کو مشکوک لگے تھے۔ مل کر ٹھنڈی پڑ جائیں گی آپ کو بھی۔ اتنا ٹھنڈا ہے وہ؟ مکمل منہ بسوڑے جلی بھنی سی سوچ رہی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، مل لینا شادی پہ۔ اور میری گڑیا بتائے کیسی ہے؟ اب تو وہ ہلکی سی مسکراہٹ لیے مکمل کے گال چھوئے بولے تو وہ مزید گرفت مضبوط کیے ساتھ چپک چکی تھی۔ لاڈ تو صرف ڈیڈ اور آپی کے لیے ہے اس کے، میں تو نظر نہیں آتی۔ ہائے کیا جیلسی تھی! اب تو مکمل بھی ہنسی تھی اور فوراً سے دوڑے ایک زور کا حق ماہم کو کیے مسکرائی۔ آپ بھی میرے دل کا ٹکڑا ہیں میری اینگری ینگ مما۔ ماہم کی گال کھینچنے شرارت لیے مکمل شاید ماہم کو یہ ملک نامہ بھلانے کے لیے بولی تھی، جس پر اس سمیت سکندر اور ماہم دونوں ہی ہنسے تھے۔ ایک دن بعد مہندی تھی اور آج ہی کرن کو مایوں بٹھا دیا گیا تھا اور باقاعدہ ہلکی سی ڈھولک سیریمنی کا اہتمام کیا گیا تھا۔ شام ہوتے ہی سب مہمان بھی آ چکے تھے۔ پورا گھر بہت شاندار سجاوٹ سے مزین تھا۔ دیدہ زیب اور آنکھوں کو فرحت بخشتی ہوئی پھولوں کی سجاوٹ اور رنگ برنگی لائٹنگ بھی کمال تھی۔ سبھی لوگ کسی نہ کسی کام میں غرق تھے۔ ارسل بھی پہنچ چکا تھا۔ کچھ دیر بعد سب کے ساتھ انجوائے کرنے کے بعد وہ عبید کو ڈھونڈتا اس کے کمرے کی طرف آیا تھا، مگر دھیان فون پر ہونے کے باعث ایک زبردست ٹکر سے بوکھلا ہی گیا تھا، اور پھر ہر منظر، ہر نظارہ تھم سا گیا تھا۔ سفید سوٹ کے اوپر گرین واسکٹ پہنے وہ تو آج غضب لگ رہی تھی، مگر وہ تیکھی مگر آج انتہائی میٹھی دکھائی دیتی حسینہ تو اس کے ہوش ہی اڑا لے گئی تھی۔ پنک نہایت خوبصورت گاؤن ڈریس میں ملبوس، اب وہ خطرناک غصہ ناک پر لائے اپنا ماتھا مسلتے ہوئے برسنے والی تھی، مگر وہ تو اسے دیکھنے کے بعد کہیں کا نہیں رہا۔ یہ بندہ واقعی اندھا ہی تھا، پر اب کی بار اپنے محبوب سے ہی جا ٹکرایا تھا، جسے دیکھنا بھی حسین تھا، جس کا یوں روبرو آنا دلکش ترین تھا۔ آئی ایم سوری حیا، آر یو اوکے؟ ہوش میں واپس لوٹتے ہی وہ اس کی طرف بڑے فکر لیے تھا، مگر وہ تو یوں گھور رہی تھی جیسے ابھی اس کا سر توڑ دے گی۔ دل تو چاہ رہا ہے سر توڑ دوں تمہارا، دیکھ کر چلنا تو تمہیں آتا ہی نہیں، ہٹو پیچھے۔ ہائے، یہ محبوب اتنے ظالم کیوں ہوتے؟
بڑی غرور سے وہ اس پر چلاتے ہوئے باقاعدہ کندھے سے ٹکرا گئی تھی۔ وہ تو چہرے پہ انتہا کی دیوانگی لیے محبوب کی صدا پر بھی مر مٹا تھا۔ اف، کیوں ہے وہ اتنی ظالم، اور کیوں ہے ارسل تو اتنا سخی؟ دل پر دیوانے کے مانند ہاتھ رکھ کے ایک سر دھا بھرے وہ دل والا دل جلے انداز میں مسکرایا، پھر سر جھٹکتا عبید کے کمرے میں گھسا۔ گھر میں اتنی رونق تھی اور یہ موصوف کمرے میں تھے، ارسل کے ہوتے ایسا ممکن ہی کب تھا؟ تو یہاں ہے سڑیل، میں تجھے سارے گھر میں تلاشتا پھر رہا ہوں۔ عبید کافی کا مگ تھامے ٹیرس سے لگا کھڑا تھا جب ارسل اپنے چہکتے انداز میں اس کے جانب گیا تھا۔ کیوں، مجھ پر حکومت نے انعام رکھ دیا کیا؟ عبید کا سڑا جوک اسے پھر ہنسا چکا تھا۔ اب یار نے ایسی سوئی جگت ماری ہی دی تھی تو اس کا حق تھا کہ ارسل کی فیکی ہنسی اسے نوازی جاتی۔ مت پی کافی، آگے کم جلا ہوا ہے تو چل نہ جی، نیچے سب کتنا مزہ کر رہے۔ ارسل تو اب اسے باقاعدہ گھسیٹتے بولا تھا، مگر عبید تو ہلا تک نہیں۔ بڑے ہی تحمل سے مگ ٹیرس پہ رکھ کے وہ سانس خارج کیے پلٹا۔ نظریں خالی ہونا شروع تھی۔ محبت نامی بلا سر پر چڑھ کے ناچنے کی تیاری میں مگن تھی۔ تو انجوائے کر جا کر، میرا موڈ نہیں، سر میں درد ہے اس شور شرابے سے۔ عبید آج کچھ زیادہ ہی سنجیدہ تھا اور یہ ارسل بھاپ چکا تھا۔ پچھلے 2 ہفتے بھی عبید اسی لاحاصل الجھن کا شکار رہا تھا۔ تیرے بغیر تیرا یہ یار انجوائے کر ہی نہ لے۔ چل فٹ، اب کیا ہوا ہے؟ کیوں یہ رخصتی کی دلہن جیسا منہ بنا رکھا ہے تو نے؟ ارسل گہری جانچتی نظریں عبید پہ فوکس کیے ٹیرس پہ بیٹھا مڑا تھا۔ عبید بھی ہلکی سی خفگی سے یک دم سنجیدہ ہوا۔ ہونا کیا ہے، بس عجیب سی بیزاری ہو رہی ہر شے سے۔ دماغ منتشر ہے کچھ دن سے، کچھ کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ اب تو ارسل تھا اور اس کی ساری باہر نکلی آنکھیں۔ پھر فوراً اسے ٹیرس کی ریلنگ سے اچھالتا ہوا وہ عبید کو زبردست حق کیے چمٹ چکا تھا اور پھر چہرے پہ شریر چمک لیے الگ ہوا۔ عبید تو حیرت سے ارسل کے یہ ڈرامے دیکھ کر ہنس دیا۔ تیرے جیسا بے فیض دوست بھی نہ ہو، میں اپنی الجھن بتا رہا ہوں اور تو کمینہ خوش ہو رہا ہے۔ نہیں نہیں، ناچ، بلکہ نیچے سے ڈھول بھی لے آ۔ عبید کو اب سچی والا دکھی اور غضبناک دیکھ کر ارسل کا قہقہا پھوٹا۔ اس پر عبید واقعی اس کا منہ توڑ دینے کو آگے بڑھا، مگر ارسل کی بتی سی دیکھے رکا۔ بچو، ہا ہا ہا، بات ہی خوشی کی ہے، لگتا ہے میرے جگری یار کو محبت سی ہو گئی۔ یہ بے آرامی، یہ ہڈ حرامی اور یہ بیزاری تو ظالم شے کی نشانی ہے۔ میری جان، بتا دے اب وہ کون ہے؟ وہ ڈونٹ ٹیل می کہ کہیں وہ کھڑوس لڑکی تو نہیں؟ ارسل کی بے جا شوخی پر عبید ٹھٹکا۔ ارسل کی بات پر ورتا حیرت کے گہرے سمندر میں ڈوبے ہونک زدہ ہوا، مگر اگلے ہی لمحے ارسل صاحب کے منہ پر ساتھ میں پڑے صوفے کا کشن پورے زور سے پڑا تھا۔ تو میرے ہاتھوں مر نہ جانا، بک بک کروا لو بس، رشتے کروانے والی مائی ہی ہونا چاہیے تھا تجھے۔ عبید کی چور نظروں پر تو ارسل پیٹھ پر ہاتھ دھرے قہقہے لگائے پاگل ہوا تھا۔ ہلکی سی ہنسی مقابل بھی دکھائی دی تھی، مگر بہت قلیل۔ چل چل، نہ مان یار، سڑی شکل نہ بنایا کر، چل کہیں باہر چلتے تیری بوریت دور کرنے کے لیے۔ آج تجھے سمندر کنارے فش کھلاتا ہوں، چل۔ ارسل صاحب ہوا کے گھوڑے پر سوار ہوئے بولے تھے اور مقابل صاف نہ تھی۔ نہیں، اس سڑی بد تہذیبی پر ارسل بھی منہ پر مصنوعی غصہ لائے گھور رہا تھا۔ چل نہ یار، مانتا ہوں تو سڑا ہوا ہے، پر مجھے مت جلا، چل موڈ فریش کرو تیرا، مجھے یہ اپنی رونی شکل دکھا کے بور مت کر، چل چل لیٹس گو۔ اور ارسل کی بات کے آگے عبید کی کم ہی چلتی تھی۔ بھلے منہ ٹیڑھا کیے ہی، مگر وہ ہاں کر چکا تھا اور وہ دونوں آؤٹنگ کے لیے نکل آئے تھے۔ دن تو خیر کسی طرح کٹ گیا تھا، مگر وہ رات کو اپنی بوریت دور کرنے ساحل پر سمندر پر آئی تھی۔ اسٹڈی ختم ہونا ایک طرح سے اسے بجھا سا گیا تھا۔ گھر میں بھی وہ بور ہوتی رہی تھی، اب وہ یہاں آ کر اسے کافی اچھا فریش فیل ہو رہا تھا۔ روحی کی دوری اب اسے پہلے سے زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ پوری دنیا میں مخمل کے لیے روحی کا متبادل کوئی نہ تھا۔ گاڑی سے ٹیک ہٹایا وہ اپنے گلے میں اسکارف دوبارہ رول کرتی کچھ آگے بڑھ گئی۔ لہریں اس کے پاؤں سے ٹکرا کر شفاف سا ٹکراؤ کرتی ہوئی مچل رہی تھی۔ اس کے کھلے بال اور شارٹ میرن فراک کے کنارے سمندر کی اس ہوا میں فڑفڑا رہے تھے۔ کتنا سکون تھا رات کے اس پل یہاں۔ ڈرائیور گاڑی میں ہی ٹیک لگائے تھا۔ میرا بالکل موڈ نہیں تھا یہاں آنے کا۔ ارسل، کیا یار،
اپنے عقب سے کچھ فاصلے پر اس کی کانوں سے آواز ٹکرائی تھی۔ ارسل اور عبید بھی کچھ فاصلے پر سمندروں کی لہروں میں ڈوبے دکھائی دیے۔ ارسل تو باقاعدہ اپنے جینس کے پائچے موڑے پانی میں ٹانگیں مار رہا تھا، مگر اگلے ہی لمحے عبید کو ساکت دیکھ کر وہ بھی اس سمت متوجہ ہوا جہاں مکمل کھڑی تھی۔ ارسل کے منہ پر ازلی شرارت آ چکی تھی، جبکہ عبید تو پتھر بنا ہوا تھا۔ ارے کیا حسین اتفاق ہے، آج تیسری بار ہم یوں مل رہے، اسے قدرت کا کوئی اشارہ سمجھے کیا؟ مکمل پہلے ہی دونوں کو دیکھ چکی تھی، تبھی ارسل کے اس قدر بے تکلف انداز پر وہ مڑ کر دونوں کے سامنے آئی۔ مکمل جو یہاں تنہائی کو دلکش بنانے آئی تھی، اب دونوں کو دیکھ کر خاصی بدمزہ سی مسکان سجائے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ایک شرارت کا گولہ، دوسرا سنجیدگی کا مرکب۔ اف، پتہ نہیں ہر بار انہی اندھوں سے کیوں میرا سامنا ہوتا ہے۔ اسے تو دیکھو، ایسے سنجیدہ ہے جیسے مکمل نے کوئی بچھڑی محبوبہ دیکھ لی ہو، وہ بھی بدرو، اور یہ چھچورا کہیں کا۔ منہ سے ہی شرارت کا ایٹم بم لگتا ہے۔ بڑی پراسرار خاموشی سے وہ دونوں کے چہرہ دیکھے، دونوں کا ہی مشاہدہ کیے سوچ رہی تھی۔ جی شاید اسے ہی قسمت کی خرابی کہہ لیں آپ۔ کمال کی ادا بے مروتی لیے مکمل مخاطب ارسل سے تھی، مگر دیکھ اس الجھے ہوئے عبید ملک کو رہی تھی، جو وقفے وقفے سے کبھی ان دونوں کو اور کبھی لہروں کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں، ویسے آپ نے ایسی اچانک ملاقات نہیں سوچی تھی؟ میں نے اس سے پہلے کہ اس کے منہ سے بھابھی سلپ ہوتا، زوردار ٹانگ اسے پیچھے سے پڑ کر اچھا خاصا چپ کروا چکی تھی۔ یہ تو اچھا ہوا۔ مکمل بھی دوسری طرف دیکھ رہی تھی۔ بڑے مزے سے کھائی ٹانگ ضبط کیے وہ بات جاری کرنے کو بولا، میرا مطلب ہے میں تو ایک نئے حادثے میں اس تیسری ملاقات کی امید کر رہا تھا۔ ارسل کافی شریر بھی تھا اور مکمل کو یہ اچھے سے اندازہ تھا۔ اگر حادثات کا اس قدر شوق ہے آپ کو تو کسی دن گاڑی سے نہ اڑا دوں؟ اس بار ارسل بھی قہقہہ لگائے ہنسا تھا۔ شکل سے ہی نہیں، ارادوں سے بھی وہ اچھی سڑی لگی تھی۔ ہاں، ویسے آپ جب بھی ملی ہے مرنے اور مارنے کی باتیں ہی کرتی ہے۔ چلے آج تعارف ہو جائے۔ ماں بدولت کو ارسل مزدور کہتے ہیں، اور یہ جو اکڑ کر کھڑے محترم ہیں ان کو۔ اس سے پہلے کہ ارسل اپنی بات جاری رکھتا وہ مسکرائی اور ہاں بالکل سچی والا، عبید ملک، آئی نو ہم۔ اب تو عبید تو ساکت ہوا ہی تھا، مگر ارسل بھی حیران سا مسکرایا تھا۔ ایک مسنی سی ہنسی سے وہ عبید کو دیکھ کر ہنسا اور پھر واپس مڑا۔ آہا، بہت خوب۔ ارسل تو خاصا امپریس تھا۔ عبید کی الجھن یہ لڑکی مزید بڑھائے جا رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ تنی سنجیدگی ہٹ چکی تھی۔ مجھے مکمل سکندر کہتے ہیں، دل تو نہیں چاہ رہا مگر کہہ دیتی ہوں، اس بار بنا کسی حادثے کے آپ سے مل کر اچھا لگا۔ خیر، آپ دونوں انجوائے کیجیے، میں اب چلتی ہوں۔ ہلکی سی مسکراہٹ دیتی وہ مکمل ایک نظر اس ساکت سے پراسرار عبید ملک پر ڈالے اپنی گاڑی کی طرف مڑی تھی۔ اس کے جاتے ہی ارسل بجلی کی سپیڈ سے مڑا اور ایک نظر اس چلاکو عبید پر ڈالی جو اس سمت دیکھ رہا تھا جہاں مکمل کی گاڑی گئی تھی۔ کیا نظروں سے اسے گھر تک چھوڑنے کا ارادہ ہے؟ ویسے کس قدر بے شرم ہے تو! مل بھی لیا، جان پہچان بھی ہو گئی، اور مجھے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال پھینکا۔ اوئے بھول مت کہ بھابھی میں نے پسند کی تھی۔ ارسل باقاعدہ مصنوعی خفگی لیے ناراض محبوبہ کی طرح ناک ٹیڑھی کیے اس کے سامنے ہاتھ لہرائے تن کر بولا، تو عبید بھی اپنے خیالوں سے باہر نکل کر مسکرا دیا۔ بکواس مت کر، ایسا کچھ نہیں ہے، اور تو اسے بھابھی کس خوشی میں بولنے والا تھا؟ میرا جوتا کدھر ہے؟ عبید اسے خوخواہ نظروں سے دبوچنے پڑا، مگر ارسل قہقہہ لگائے مزید گہری لہروں کی سمت بھاگا تھا۔ عبید وہیں رک چکا تھا۔ موصوف کو گہرے پانی سے ڈر لگتا تھا، اس کی ذات کی سب سے بڑی کمزوری، مگر ارسل کی شرارتی ہنسی اسے ہنسا چکی تھی۔ اب میں سمجھا میری یار کی اداسی کا سبب، یعنی ہم تو مر بھی چکے، لٹ بھی چکے۔ اوئے عبید، کہیں محبت تو نہیں کر بیٹھا تو سچ بتا دے، یہ نہ ہو وقت گزر جائے اور پھر تو دیوانہ وار کہتا پھرے کہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں۔ ارسل اب زیادہ شوخا ہو رہا تھا، مگر وہ چپ چاپ بس مسکرا رہا تھا۔ ارسل کے چہرے پہ بہار تھی۔ ارسل باز آ جا، ایسا کچھ نہیں ہے، ڈیڈ کے دوست کی بیٹی ہے وہ۔ وہیں ایک سرسری ملاقات ہوئی تھی۔ چہرے پہ سنجیدگی لائے اب وہ ارسل کو صفائی دے رہا تھا۔ ارسل کا شک
اب یقین میں بدل چکا تھا۔ تبھی وہ بتی سی نکالے عبید کی طرف واپس آ رہا تھا۔ تو مجھے بہلا نہیں سکتا، اپنا تو خود کو نہیں جانتا جتنا یہ ارسل تجھے جانتا ہے۔ تیرے چہرے پر پھیلی یہ الجھن تجھ سے پہلے ارسل نے دیکھی تھی۔ ارسل کے چہرے پہ بھی سنجیدہ لہر سجی تھی، اور اب عبید لاجواب تھا۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرے وہ ارسل سے نظریں چرا چکا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اب دماغ مت چاٹ۔ عبید صاحب پھر سے اب اس سب سے فرار حاصل کرتے سڑو بنے تھے، اور ارسل سنجیدگی سے ایک دم شرارت کی طرف لوٹا تھا۔ نظریں اب مسنی ہنسی میں لپٹ کر عبید ملک کا چہرہ مبارک فوکس کر چکی تھی۔ اب یہ جوکروں کی طرح مشکوک سا ہنس کیوں رہا ہے؟ عبید نے اب ایک نظر ارسل کا شرارتی چہرہ دیکھے ڈانٹ کر اپنے چہرے کا رنگ چھپا کہا تھا، یار کی خوشی میں سب سے زیادہ خوش ہونے کا حق جو میرا ہے۔ جس دن تجھے لگا تیرا کام ہو گیا، اس دن یہ بندہ نہ چیخ چیخ کر اس دنیا کو بتائے گا کہ ارسل آج سارا جی گیا۔ محبت نہ سہی، کچھ اور سہی، پر کچھ تو ہے۔ ارسل خود اہل دل والوں کے مسلک سے ہے میری جان، اس کی آنکھیں دھوکہ نہیں کھاتی۔ ارسل کے اس سرعام اعلان پر عبید حیران ہوا تھا، سہم گیا تھا، خوف میں بہت گہرا مبتلا ہوا تھا۔ نفی میں سر ہلائے وہ لاپرواہ سا ایکسپریشن دیے گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ یہ الجھن محبت نہیں ہو سکتی، عبید نے خود کو یہ کہہ کر نارمل کیا تھا، بلکہ تسلی دے ڈالی تھی۔ ارسل بھی ایک پراسرار سی ہنسی دباتا بڑی خوشی سے گاڑی کی سمت بڑھ گیا۔ ایک آخری کام رہ گیا ہے، تیری امانت تیرے سپرد کرنی ہے۔ ایک جنوں کی بے معنی اضطراب کو تیرے دروازے کے دورمیٹ پہ رکھ کر زمانے کی زنجیر کھینچنی ہے۔ دل جلے کا دل سوز حسرت سے دہک اٹھا تھا، خدا خیر کرے۔ بھئی اخبار تو پکڑاؤ ذرا، کیا صورتحال ہے ملک کی؟ صبح ناشتے پہ تمام افراد خانہ موجود تھے سوائے عبید کے، اور ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ وہ ناشتے پہ موجود نہ ہوں۔ یا تو طبیعت خراب ہوتی تھی یا پھر دل دہلا ہوتا تھا۔ جواد نے چائے کا کپ اٹھائے میمونہ کو کہا، جو اب جوس رکھے ہوئے انہیں اخبار اٹھا کر دے رہی تھی۔ مہرین بھی اس وقت عبید کے کمرے سے آتی دکھائی دی تھی۔ یہ عبید کہاں ہے؟ ناشتہ نہیں کرے گا کیا؟ مہرین کو اداس سا دیکھ کر دلاور بھی فکر مندی سے ہو کر بولے۔ باقی بھی متوجہ ہو چکے تھے۔ حیا ابھی اٹھی نہیں تھی، جبکہ حمزہ سعید کو لے کر نکل چکا تھا۔ سعید کو کالج پہنچانا اس کی ذمہ داری ہوتی تھی۔ باقی دلاور اور جواد ایک گاڑی میں عبید کے ساتھ جاتے تھے، اور کبھی کبھار عبید اکیلا چلا جاتا اور حمزہ باقیوں کو لے جاتا تھا۔ نہیں، اس کی طبیعت کچھ اپسیٹ ہے، کہہ رہا ہے سر میں درد ہے۔ میں ابھی میڈیسن دے کے آئی ہوں، جانتے ہو نا، ذرا سا شور اس کے سر پر برا اثر ڈالتا ہے۔ مہرین تو اپنے چاند کے لیے بہت زیادہ حساس تھی، اداسی ٹیبل پر آ چکی تھی۔ اوہ، زیادہ طبیعت خراب ہے تو میں ڈاکٹر کو کال کر دیتا ہوں۔ جواد بھی ہلکی سی فکر لیے اخبار دھرے مخاطب ہوئے تھے۔ نہیں بھائی صاحب، اس کے سر کا یہ مسئلہ نیا تھوڑی ہے، میں میڈیسن دے آئی ہوں۔ رات ارسل اسے ساحل پر لے گیا تھا، شاید کچھ پانی کا اثر بھی ہوا ہے۔ اللہ میرے بچے کو ان سب تکلیفوں سے بچا کے رکھے۔ دلاور اور جواد بھی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر سنجیدہ تھے، جبکہ میمونہ بھی اپنا ہاتھ مہرین کے ہاتھ پر دھرے حوصلہ آمیز لمس دیے تھی۔ اللہ بہتر کرے گا، اب تو وہ بہتر ہو گیا ہے مہرین۔ کام کی وجہ سے سر درد ہو رہا ہوگا، محنتی بھی بہت ہے، میں اس کے سامنے نہیں کہتا، لیکن میں اس بات کو مانتا ہوں کہ ہماری کمپنی آج اگر اس قدر آگے ہے تو اس میں زیادہ محنت عبید کی ہے۔ حوصلہ رکھو، بہت شیر جوان ہے وہ۔ آج تو جواد بھی تعریف کر گئے تھے، جو ایک بڑی بات تھی۔ پس پردہ تو وہ بیٹی کے لیے داماد کی خوشامد میں لگے تھے، اور یہ صرف میمونہ جانتی تھی۔ ایسے لوگ مطلب کے بنا تو سانس لینا بھی کم ہی پسند کرتے تھے۔ جی بھائی، مہرین ابھی بھی اداس تھی۔ اللہ سب بچوں پر اپنا کرم کرے، آمین۔ میمونہ بھی مسکاتے لہجے میں دعا دی تھی، جس پر سب ہی متفقہ آمین کہہ چکے تھے۔ اچھا سنیں، آج ذرا جلدی آ جائیے گا، آپ کو پتہ ہے نا مہندی ہے کرن کی۔ باہر کا سارا کام مہمانوں کا استقبال آپ دونوں نے ہی سنبھالنا ہے۔ باقی عبید کو ہم دونوں مائیں ایسا سوپ بنا کر پلائیں گی کہ سارا درد اور سستی اس کی بھاگ کھڑی ہوگی۔ اب تو میمونہ کی خوشگوار انداز پر وہ چاروں ہی مسکرائے تھے۔ ہاں ہاں آمین، تم فکر مت کرو، ہم 2 بجے تک آ جائیں گے۔
ایک اہم میٹنگ نہ ہوتی تو آج چھٹی کر لیتے۔ آج حمزہ گھر ہی رہے گا، سعید کو چھوڑ کر آئے تو تم اسے جو کام میں رہ گئے وہ کہہ دینا، باقی میں ارسل کو بھی کال کر دوں گا، وہ بھی آ جائے گا ٹائم سے۔ جواد اب نیپکن سے چہرہ صاف کیے اپنا سیل اٹھا چکے تھے۔ ناشتہ ہو چکا تھا، دلاور بھی اب کوٹ اٹھائے کھڑے ہوئے تھے۔ آج گاڑی ڈرائیور ہی چلانے والا تھا۔ وہ دونوں ساتھ ہی آفس کے لیے نکل گئے تھے، جبکہ مہرین اب ٹرے میں عبید کے لیے ناشتہ رکھے ملازمہ کو دے رہی تھی۔ یہ عبید کو دے آؤ، میں اس کے لیے سوپ بناتی ہوں۔ مہرین نے ٹرے دی تو میمونہ مسکرائی ہوئی سامنے اٹھ آئی۔ تم خود دو اسے، میں سوپ بناتی ہوں۔ ہلکی سی مسکراہٹ کا تبادلہ کیے مہرین ٹرے لیے عبید کے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ میمونہ بھی ملازمہ کے ساتھ کچن میں چلی گئی۔ دروازے کی ہلکی سی آواز پہ عبید سیدھا تنا ہوا لیٹا تھا، مگر آنکھیں کھولا سیدھا ہوا۔ مہرین ایک پیاری سی فکرمند سی مسکراہٹ لیے اس کے قریب آئی اور ٹرے سائڈ ٹیبل پہ رکھ کے روبرو بیٹھ گئی۔ فل وائٹ میں وہ بہت گریسفل سی دکھائی دے رہی تھی، اور ان کا چاند تو آج ہلکا سا بوجھل چہرہ لیے مسکرایا تھا۔ فل بلیک میں جناب کے بکھرے بال دیر تک بے خوابی کا پتہ دے رہے تھے۔ مہرین اپنا ہاتھ تو اس کے چہرے پہ دھرے اب اس کا ماتھا چوم رہی تھی۔ مت پریشان، بلکہ ہلکی سی تپش اس کے پیشانی پہ بھی تھی۔ ماں کا وہیں ہاتھ تھامے وہ اسیر سی مسکراہٹ لیے سیدھا ہو کر بیٹھا تھا، جسے ان کی مطمئن کرنا چاہتا تھا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ مت پریشان ہوا ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ وہ سحر انگیز سی لطف و سنجیدگی لیے مہرین کو مطمئن کرنے کی کوشش میں تھا۔ نہیں ہو ٹھیک، میرے شہزادے کا چہرہ مجھے بتا دیتا ہے سب۔ مت تھکایا کرو خود کو۔ ارسل کو منع کیوں نہیں کیا تم نے؟ آج کے بعد تم پانی کے قریب نہیں جاؤ گے۔ وہ اپنے سر کو کسی وقت چھٹی بھی دے دیا کرو، ہر وقت کام کام۔ اتنی پیاری سی ماں پر اسے بے حد پیار آیا تھا، کیوں نہ آتا؟ ایک یہی تھی جو ارسل کے بعد ہنسانے کی طاقت رکھتی تھی۔ فوراً سے انہیں اپنے بازو میں قید کیے وہ آنکھیں بند کر گیا، جسے اسے سکون کی شدت سے طلب تھی۔ وہ بھی دلکشی سے مسکرا دی تھی۔ I need this for recovery ماما۔ مختصر بولتا تھا، مگر ایک دلکشی اور جادو پھیلا دیتا تھا۔ مہرین تو قربان ہو گئی تھی۔ ماما تمہارے لیے بہت فکر مند ہے میرے بے شہزادے۔ اب ٹھیک ہونا میرا بچہ۔ خود سے اسے الگ کیے اب وہ اس کا محبت سے چہرہ تھامے تھی۔ وہ بس محبت سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ جی ٹھیک ہوں، اب آپ اسمائل کریں، نہیں تو ڈیڈ کہیں گے عبید تم نے میری بیوٹیفل سی وائف کا چہرہ اداس کر دیا۔ ہلکی سی مہم شرارت سے وہ مسکرایا تو وہ بھی ہنس دی۔ یوں ہی نہیں تھا ان کو وہ اس قدر پیارا، وہ تھا ہی سب سے الگ۔ انہیں پتہ ہے ان کی وائف اس شہزادے کی ماں بھی ہے۔ چلو ناشتہ کرو، اور مجھے بستر پہ دکھائی مت دینا۔ مہرین بھی ٹرے سامنے رکھے اسے باقاعدہ مصنوعی سا ڈانٹ کر بولی تھی، جو مسکان دبائے اب آلتی پالتی مارے بیٹھ چکا تھا۔ وہ بھی مسکرائی تھی۔ جو حکم اس بیوٹیفل لیڈی کا، اتنا پیار ہی تو تھا وہ، اپنا ہر انداز سے بہت حسین اور ٹھہرے پانی جیسا۔ تم جانتے ہو میری زندگی کا سب سے بڑا حسن تم ہو عبید، میری زندگی کا اجالا۔ تو جب تمہیں ذرا سی بھی تکلیف ہوتی ہے تو میرا دل دہل جاتا ہے۔ میرے بس میں ہو تو تمہاری زندگی سے یہ فضول خوف باہر نکل پھینکوں۔ میں عبید ملک کو ناقابل شکست دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں اپنے شہزادے کو ہنستا دیکھنا چاہتی ہوں۔ تم جب ہنستے ہو تو یہ ماں اتنا سارا خوش ہوتی ہے۔ جانتے ہو نا ہنسی تمہارے لیے کتنی ضروری ہے۔ تبھی تو کہتی ہوں گھر بسا لو، تاکہ کوئی ایسی ہو جو تمہاری ہنسی مدھم نہ ہونے دے، جو تمہاری اس خوف سمیت تمہیں خود میں سمیٹ لے۔ کب تک اپنی ماں کو اپنی نامکمل ہنسی دیتے رہو گے؟ تم جینے کے لیے ہو میری جان، کھل کر جیو۔ یکدم ہی مہرین کے چہرے پر افسردگی پھیلی، اور افسردگی نے مقابل سنجیدگی پھیلائی تھی۔ یہ سردرد بچپن سے اس کے ساتھ تھا، یہ گہرے پانی کا خوف بھی وہ بچپن سے سہتا آ رہا تھا۔ ہر طرح سے مضبوط اور نیڈر عبید ملک چند کمزوریاں بھی رکھتا تھا۔ عبید سنجیدگی سے ہاتھ روچ چکا تھا۔ ایک نظر مہرین کی جانب دیکھا، کتنی اداس تھی وہ بھی ہو چکا تھا۔ ماما، اپنے خوف، اپنی کمزوریاں ہمیں خود ہی ڈھانپنی اور چھپانی پڑتی ہے۔ اس کے لیے مجھے کسی دوسرے کی کوئی مدد درکار نہیں۔ ہاں، آپ کا ساتھ مجھے ہمت دیتا ہے۔ میں اپنے خوف کو بہت پیچھے چھوڑ چکا ہوں۔ آپ میرے لیے اتنی اداس مت ہو۔ باقی رہا شادی کا معاملہ، تو میں آپ کے لیے کر لوں گا۔ کچھ وقت دے دے۔
مہرین تو اس سب میں شادی والی بات پر ساکت اور بے یقین ہوئے ہنسی تھی۔ ایک بار پھر وہ اس کا چہرہ تھامے محبت سے اس کی سمت دیکھ رہی تھی جو ابھی بھی چپ تھا۔ اس بار تو کسی اور الجھن نے اس کے سر پر حملہ کیا تھا، کسی بے رحم جذبے نے اسے نڈھال کے دل پر دستک دی تھی۔ کیا بتاتا کہ وہ ہارنے کے مرحلے میں داخل ہوا ہے؟ مہرین تو مطمئن ہوئے ایک بار پھر اسے ناشتہ کرنے کا کہہ کر باہر نکل گئی تھی اور وہ ایک سرد آہ بھرے پانی کا گلاس اٹھا کر پیے ٹرے سائیڈ پر کیے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ خود ساختہ سا ہاتھ سر پر گیا، ہلکا سا درد ابھی بھی موجود تھا۔ سر درد کم تو نہیں، البتہ بڑھنے ضرور والا ہے۔ یہ محبت مجھے کمزور پر نہیں اتر سکتی۔ ارسل کی باتیں میں نہیں مان سکتا، مجھے یہ محبت نہیں کرنی ہے۔ ہاں، وہ چہرہ بس ایک چہرہ ہے عبید ملک، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ وہ ایک عام لڑکی ہے، تمہیں ایسے کسی سفر پر نہیں نکلنا، تم سن رہے ہو؟ یہ محبت تم نہیں کر سکتے، تم دکھ نہیں سہ سکتے، تم بہت حساس اور نازک ہو، اور محبت حساس لوگوں کو صرف ہلاک کرتی ہے، صرف ہلاک۔ نہ جانے وہ اتنا ہارٹ لیس کیوں تھا، کیوں ڈرتا تھا وہ محبت سے نہیں، شاید محبت کے یک طرفہ عذاب سے، مگر اب تو یہ ظالم شے اس کے دل پر اپنے پورے پنجے گاڑ چکی تھی۔ آئینے کے سامنے ایک سنجیدہ نظر خود پہ سختی سے ڈالے وہ واش روم کا دروازہ کھولے اندر بڑھ گیا۔ آج کا پورا دن مکمل کا پھر سے بورنگ رہا تھا۔ دن کے کھانے کے بعد وہ یوں ہی لائبریری چلی گئی۔ واپس آئی تو شام ہو چکی تھی۔ وہ خود گاڑی چلا لیتی تھی، مگر سکندر ابراہیم ہمیشہ ہی اس کے ساتھ ڈرائیور کو رہنے کی تاکید کرتے تھے۔ وہ کبھی کبھی مان جاتی تھی، کبھی کبھی اس کا دل اکیلے جانے کو بھی کرتا تھا۔ ڈارک بلو لانگ شرٹ اور براؤن ٹنگ ٹراؤزر پہنے، بالوں کو انگلی پہ رول کرتی وہ ماہم کے روم میں آئی تو وہ الماری سے اپنی خوبصورت سی ساڑی نکال کر ستائشی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ سکندر بھی ساتھ ہی لائبریری میں موجود تھے۔ آج تو اسے ماہم کی مسکراہٹ دیکھ کر پیار سا آیا تھا۔ فوراً سے ان کے گرد باہیں پھیلائے وہ ساتھ لگے لاڈ لیے شرح سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ماہم بھی مسکرا دی۔ کہیں جا رہے آپ دونوں؟ ہلکی سی مسکان لیے وہ الگ ہوتے بیڈ پر گرنے کے انداز میں بیٹھی تو ماہم اب ڈریسنگ کی ڈرا سے ہلکے سے ایئر رنگ نکالے میچ کر رہی تھی۔ ہم دونوں نہیں، تینوں۔ تم بھی جا رہی ہو؟ چلو جلدی سے ریڈی ہو جاؤ۔ ماہم کی بات سننے کی دیر تھی کہ وہ اچھا خاصا بیزار منہ بنا چکی تھی۔ نو مما، مجھے نہیں جانا، آپ لوگ جائے دیکھیں، مجھے تو کتنی نیند بھی آ رہی ہے۔ وہ فوراً سے مصنوعی جمائی لیے بہانہ کیے اٹھی گئی تھی، جبکہ ماہم ضرور خفا چہرہ لیے اسے گھور چکی تھی۔ 1 بجے تو تم اٹھی ہو، اور ابھی اگر روحی کی کال آ جائے تو پھر میں دیکھوں کہ یہ نیند کہاں بھاگتی ہے۔ بہانے مت کرو، جاؤ ریڈی ہو جاؤ۔ ماہم دوبارہ سے ایئر رنگ ڈریسنگ پہ رکھ کے خفا سی بولی۔ مکمل تو ذرا دل نہیں تھا کسی فنکشن پہ جانے کا، اس کا ارادہ بس خود کے ساتھ رہنے کا تھا۔ مما، آپ کو پتہ ہے نا، مجھے سب بہت بور کرتا ہے، اس سے اچھا میں کوئی فنی مووی دیکھ لوں۔ مکمل خاصا منہ ٹیڑھے کیے مما کی ساڑی کا جائزہ لیے بولی، گویا سیدھا ٹال گئی تھی۔ مکمل ضد مت کرو، تمہارے ڈیڈ اسٹڈی میں ہی ہیں، وہ کہہ کر گئے کہ مکمل بھی جائیں گی۔ جاؤ، تمہارا ڈریس میں نے نکال دیا ہے۔ وہ ساڑی اس سے لیے سختی سے ہدایت دیے بولی، اور کمرے میں مسکرا کر آتے سکندر ابراہیم سے لاڈو رانی بنے ان سے چپک چکی تھی۔ گرے سوٹ کے اوپر گہرے نیلے واسکٹ پہن کر وہ تو آج واقعی غضب ڈھا رہے تھے۔ ان کا گریس فل سرخی مائل سفید چہرہ اور شفیق نین نقش بھی مسکرائے لگتے تھے۔ بھائی کیا بات ہے، ہماری گڑیا ابھی تک ریڈی نہیں ہوئی؟ اپنے بازو اس کے گرد پھیلائے وہ اپنی گڑیا کو دیکھے مسکرائے تھے۔ نو ڈیڈ، میرے اتنے ہینڈسم ڈیڈی، اتنے پیارے کیوں لگ رہے آپ؟ نظر نہ لگے آپ کو۔ اور مما بھی غضب مچانے کی تیاری میں۔ وہ ان کا سوال بھلائے شرارت لیے پہلے ڈیڈی کو اور پھر ماہم کو، اور اس کے ہاتھ میں پکڑی ساڑی کی جانب اشارہ کیے ہنسی تو ماہم بھی ہلکی سی ہنسی دبائے چینج کرنے چلی گئی، جبکہ وہ ڈیڈ کے روبرو ہوئی جو باقاعدہ اپنی تعریف پر قہقہا لگائے ہنسے تھے۔ بھائی بٹیا رانی نے تو تعریف کر کے آسمان پر بٹھا دیا تھا۔ ہاں لو بھائی، اب ہماری گڑیا نے تعریف کر دی، اب تو آئینہ دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہمیں۔ ہلکی سے اس کے گال دبائے وہ بھی لطیف انداز میں کہتے،
بیڈ پر بیٹھ چکے تھے، وہ بھی ہنستی آنکھیں لیے ساتھ ہی جا بیٹھی تھی۔ ہی میرے ہینڈسم ڈیڈ، اب تو مسکا بنتا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ تم کیوں نہیں ریڈی ہوئی؟ اب سکندر رخ پھیرے اپنا اہم سوال دہراتے بولے تھے، اور وہ باقاعدہ منہ لٹکا چکی تھی۔ ڈیڈ میرا موڈ نہیں، ویسے بھی میں وہاں جا کے کیا کروں گی؟ اب تو صاف اداسی لیے جواب آیا تھا۔ وہی کرنا جو ہم کریں گے، انسان فریش ہو جاتا ہے نا، چلو نا۔ وہ تو چاہ رہے تھے کہ اسے بھی لے کر جائے، مگر مکمل کا موڈ واقعی نہیں تھا۔ اس بندے عبید سے نہ جانے کیوں وہ ملنا نہیں چاہتی تھی۔ کل رات وہ اسے بہت پراسرار سا لگا تھا۔ کچھ تو تھا اس بندے کی نظر میں جس نے مکمل سکندر کو بھی بے چین کر دیا تھا۔ پلیز ڈیڈ، مکمل اب واقعی اداس لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن کل منع مت کرنا، کوئی یوں بلائے اور ہم نہ جائیں تو یہ اچھی بات نہیں ہوتی۔ اب توفر بھی فرمانبرداری سے سر ہلا رہی تھی، جس پر سکندر مسکرا دیے تھے۔ اوکے، کل چلی جاؤں گی، پکا۔ کسی طرح وہ بس ڈیڈ کو منانا چاہتی تھی، جو وہ کر چکی تھی۔ ماہم باقی تو ریڈی تھی، بس ڈریس رہتا تھا، وہ بھی پہن کر آ چکی تھی۔ بہت نفیس سی نیوی بلو ساڑی میں ان کا سراپا دمک سا گیا تھا۔ دونوں باپ بیٹی اب ستائشی نظروں سے ماہم کو دیکھ رہے تھے، جو ان کی نظریں دیکھ کر باقاعدہ بلش کیے آئینے کی جانب بڑھی اور ایئر رنگز پہننے لگ گئی تھی۔ کتنی خوبصورت وائف ہے آپ کی، میڈ فار ایچ ادر۔ مکمل تو باقاعدہ شرارت لیے سکندر کے کان میں بولی تھی، جس پر وہ دلفریب انداز میں پورے متفقہ انداز میں مسکرائے تھے۔ وائف بھی خوبصورت ہے اور میری پرنسس بھی۔ چلو اپنا خیال رکھنا، پھر ہم جلدی آ جائیں گے۔ کیوں مسز سکندر ابراہیم، اب چلے یا مزید کسی دلکشی کا اضافہ کرنا باقی ہے؟ مکمل کو محبت سے کہنے کے بعد شرارت لیے بیگم صاحبہ کا لازوال حسن دیکھے شریر ہوئے تھے، جس پر وہ چہک اٹھی تھی۔ مکمل اپنی مطلوبہ ہدایت پر مطمئن سا سر ہلا چکی تھی۔ ماہم بھی ہنس دی تھی، واقعی دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنے تھے۔ ماہم کا بھی دل تھا کہ مکمل جائے، مگر سکندر کے کہنے پر وہ مطمئن ہو کر چلی گئی تھی۔ دونوں کو باہر تک سیاف کیے وہ ایک سانس خارج کیے واپس اندر چلی گئی۔ ارسل کو جواد نے کال تو کر دی تھی، مگر وہ آفس میں تھا اور ایک اہم میٹنگ میں تھا۔ اپنے والدین کا اکلوتا لکھتے جگر ہونے کی وجہ سے وہ ڈیڈ کے ساتھ انہی کا بزنس سنبھالتا تھا۔ آج تو وہ اپنی مدر اور فادر کے ساتھ آیا تھا، نمرہ اور ہارون منصور۔ نمرہ بہت پیاری سی ہنسمکھ سی تھی، ان کے اندر کی شوخ مزاجی ہی ارسل کی شرارتی طبیعت کی وجہ تھی، جبکہ ہارون منصور نہ صرف دکھائی دینے میں بلکہ واقعی میں ایک رعب دار اور سنجیدہ گریسفل پرسنالٹی تھی، ایک بزنس مین، اور سب سے بڑھ کر ارسل منصور جیسے ہیرے کے والد صاحب۔ وہ دونوں تو آتے ہی سب میں گھل مل چکے تھے، جبکہ ارسل کی نظریں تو گولڈن اور بلیک ساڑی پہنی حیا پر جا کر تھم گئی تھیں۔ وہ بھلے اتنی حسین نہ بھی ہوتی، تب بھی ارسل منصور کی نظریں نظر تھیں۔ ستم تو یہ تھا کہ بلا کے تیکھے حسن کی ملکہ تھی اور ظالم تھی۔ ارسل منصور کی ایک ایسی خلش جسے پوری ہونے میں ممکن تھا کہ پوری زندگی لگ جاتی۔ خود ہی وہ اپنی آنکھوں سے اس کی نظر اتارے اب مہرین کی سمت گیا، جو اس کی ممی ڈیڈی کے ساتھ ہی بیٹھی باتوں میں مگن تھی۔ عبید کہیں بھی نہیں تھا۔ آنٹی میرا پارٹنر کہاں ہے؟ ارسل بھی آج ڈل لیمن کلر کرتے اور سفید شلوار پہنے غضب مچا رہا تھا۔ وہ روم میں آج ذرا طبیعت بوجھل ہے اس کی، جاؤ اسے کہو کچھ دیر سب کے بیچ آ جائے۔ ارسل تو یہ سن کر حیران ہوئے فوراً اسے پہلے عبید کی روم کی طرف گیا تھا۔ عبید ہلکی سی بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے تھا۔ اتنا ویران کے منظر کہیں اٹھے کہ حضور آپ پر یہ افسردگی خدا کی قسم جچتی نہیں، واللہ نہیں جچتی۔ لمحے کہے اٹھے کہ اے مہتاب چہرے والے، چمک چمک کے تیری یہ اداسی تو اس پورے عالم کو ویران اور سیاہ کر دے گی۔ یہ کیا، تو ابھی تک ریڈی نہیں ہوا؟ سب مہمان آ چکے۔ وہ آنکھیں وا کیے ارسل کی بات پر سیدھا ہوا اور تکیہ اٹھائے گود میں دھرے گہرا سانس خارج کیا۔ تھکن چہرے پر کسی آثار قدیمہ کا منظر پیش کر رہی تھی۔ میں یہیں ٹھیک ہوں، تو جا۔ عبید کا یہ رویہ ارسل کو بھی ہضم نہیں ہوتا۔ بھلے وہ اسے 100 بار جانے کا کہتا، مگر آج تو ایک بار کہنے میں ہی دنیا جہاں کی تلخ لہر سما گئی تھی۔ ارسل کا میٹر تو عبید کی بیزاری دیکھ کر گھومتا، نہ بھی گھومتا تو اس نے یار کے اس ماتم کو دور کرنے کا عہد ضرور کر لیا تھا۔ کمینہ محبت ہو جانے پر یوں بستر پکڑ چکا تھا۔ ارسل تھا وہ اس کی رگ رگ سے واقف،
کہاں جاؤں؟ ہاں بتا نا، کہاں دفع ہو جاؤں؟ یہ تو کس بات کا سوگ منا رہا ہے عبید؟ محبت ہونے کا؟ کس نے حق دیا تجھے یہ کرنے کا؟ ارسل بہت کم تلخ ہوتا تھا مگر وہ تھا۔ عبید نے ایک بے بس نظر اس پر ڈالی جو چیخ چیخ کر اپنی ہار کا اعتراف کر رہی تھی۔ دیکھ ارسل، دوبارہ محبت کا نام مت لینا، معاف کر دے مجھے، نہیں ہوئی ایسی کوئی خرافات مجھے۔ عبید بنا نظر ملائے باقاعدہ چلایا تھا۔ ارسل اسی لمحے اس کے قریب ہو کر بیٹھا۔ تجھے کچھ تو ہوا ہے عبید، کیونکہ میں جانتا ہوں تیرے خوف اب تجھے چھوڑ چکے تھے۔ ارسل گہری جانچتی نظریں لیے اس بدحواس کو ٹٹولنے کی کوشش میں تھا۔ موسمی اثر ہے، ہلکا سا ٹیمپریچر ہے اور کچھ نہیں۔ عبید تو گویا ایک بار پھر صفائیہ دیے نظر چرا چکا تھا۔ ہاں موسمی اثر دکھائی دے رہا ہے۔ ارسل دو معنی سا لہجہ لیے دوبارہ تلخ سا ہوا۔ ایسے مت دیکھ۔ ارسل کی جانچتی نظریں اسے بے چین کر رہی تھی بلکہ مزید تھکا رہی تھی۔ میں تو دیکھوں گا، تیرے چہرے کے بدلے تیور میری نیند اڑا چکے۔ دیکھ، اگر محبت کر بھی لی ہے تو اسے چھپا مت۔ ارسل تو جان چھوڑنے والوں میں سے تھا ہی نہیں۔ اب کہ عبید کو غصہ آیا، حقیقت میں اسے محبت نامی بلا پر آیا تھا۔ تو چلا جا یہاں سے، دماغ مت چاٹ میرا، خواہ اپنا منہ نہ تروا لینا مجھ سے۔ وہ واقعی خوخوار ہوتے کاٹ کھانے کے انداز میں بولا تھا، مگر حسب عادت ارسل کھڑا ہوتے ہی شرارت چہرے پہ سجا چکا تھا۔ بیچارے کو زیادہ دیر سنجیدگی اور غصہ ہضم ہی کہاں ہوتا تھا۔ چل تو بھی، پتہ ہے وہ لڑکی بھی آئی ہے، مخمل سکندر۔ ایک دم عبید کا چہرہ تاریخی لیے جھکا اور یہ وہ ادا تھی جو ارسل کو شک یقین میں بدل گئی تھی۔ ہائے! عبید ملک کا تھکا چہرہ پر رونق ہوا۔ یہ منظر تو حسین ترین منظر تھا، تو میں کیا کروں؟ آنکھیں چرائے لفظوں کو توڑ پھوڑنے کے مقابل خوشی کی برسات کی تھی، اور اب ارسل کو لگا تھوڑا غصہ لازم ہے تاکہ وہ بندہ اب نیچے آ کر کچھ دیر سب سے ملے۔ عبید کو وہ فی الوقت یوں تنہا نہیں رہنے دے سکتا تھا۔ کچھ مت کر تو، ایسا کر یہاں بیٹھ کر اپنا ماتم جاری رکھ۔ بائے، آئندہ میری توبہ جو تجھے کچھ کہہ بھی گیا تو جان اور تیری زندگی۔ ارسل غصہ دکھائے بڑے غرور میں تیش زدہ ہوئے باہر نکلا، اور ایک ارسل ہی تھا جس کی وہ ناراضگی چاہ کر بھی نہیں سہ سکتا تھا۔ بھلے وہ ڈرامے باز ایکٹنگ کر گیا تھا مگر عبید ملک کا دل ہل چکا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ فریش ہوئے اٹھ گیا تھا۔ کم از کم وہ ارسل کی خفگی یا غصہ نہیں افورڈ کر سکتا تھا۔ مہندی اپنے عروج پر تھی۔ سکندر ابراہیم اور ماہم کی آمد ان سب کے لیے بہت قابل خوشی بات تھی۔ ان دونوں کا ہی بہت اچھا استقبال کیا گیا تھا۔ باقی کے سب مہمان بھی آ چکے تھے۔ کرین تو آج گولڈن اور ریڈ کلر کے بہت خوبصورت سے ہلکے لہنگے میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ کچھ ساتھ بیٹھی وہ حسین سی حیا کثر پوری کر گئی تھی۔ ماشاء اللہ، سب ایک سے بڑھ کر ایک حسین لگ رہے تھے۔ آج حمزہ اور سعید نے بھی سفید سوٹ پر جامنی اور سبز واسکٹ پہن رکھی تھی۔ چمچماتے چہرے لیے ہر کوئی اپنی اپنی باتوں میں گم تھا، جبکہ ارسل صاحب اب منہ پر غصہ لائے مہرین کی طرف گئے تو وہ بھی اس کا پھولا منہ دیکھ کر مسکرا دی۔ کافی دیر سے وہ مصنوعی منہ پھلائے گھوم رہا تھا، جس کا مقصد یہ دکھانا تھا کہ وہ شدید غصے میں ہے۔ تم اکیلے ہی آ گئے تھے، نہیں آیا کیا؟ مہرین اور نمرہ اب دونوں ہی ارسل کو دیکھ رہی تھی، جو بیچارہ اداس سا ہو کر غمگین منہ بنائے ان کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ بہت عجیب ہو گیا ہے، میری کوئی بات نہیں مانتا، فیلنگ ہارٹ بروکن۔ کمال کی اداسی منہ پر لائے وہ شدید افسردہ سا تھا۔ ڈرامہ بازی کا رنگ بھی بہت خوب غالب تھا۔ ابھی تک عبید باہر نہیں آیا تھا اور اسے اپنی دی گئی دھمکی بھی فضول جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ مگر اگلے ہی لمحے دونوں خواتین کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ عبید براؤن سوٹ پہنے لش پش سا بالوں میں ہاتھ پھیرے ارسل کے پیچھے ہی باہر آ رہا تھا۔ میں صدقے جاؤں، تم اسے زبردستی لے آتے نا؟ عبید اب ہلکی سی سنجیدہ مسکان لیے بالکل ارسل کے پیچھے آ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ مہرین نے مسکراہٹ اور شرارت دبائے کہا تو ارسل کا چہرہ مزید ویران ہوا۔ زبردستی کا حق نہیں رکھتا ارسل، شاید وہ اب مجھ سے بیزار ہو گیا ہے، میں اسے بہت بے آرام کرتا ہوں۔ اب کی بار ارسل سچ مچ دکھی سا تھا اور اگلے ہی لمحے جناب کھڑو صاحب کا مضبوط ہاتھ ارسل کے کندھے پہ تھا۔ اب تو ارسل تھا اور اس کا منہ پھیر کر دیکھنے والا بھرم، اف، یہ ادا دیکھتے ہی مر مٹنے کا دل کرے۔
تم سے نہ بیزار ہو سکتا ہوں نہ تمہاری غربت میں بے آرام۔ ہلکے سے سرگوشی کیے وہ اظہار میں کنجوس سا عبید ملک دل کھول کر اس کی اہمیت بتا گیا تھا۔ نمرا بھی عبید کا چہرہ تھامے پیار کیے مسکرائی۔ وہ تو یوں شو کر رہا تھا جیسے واقعی اب وہ عبید ملک کی روٹی محبوبہ ہی ہے۔ بھئی اب اتنے جلدی مان جانا بھی اچھا نہیں تھا، موصوف کے نخرے بھی اب دیکھنے والے تھے۔ ارے عبید تم آرام کرو، کیوں آ گئے ہو؟ 2 دن میں ہی نڈال ہو گیا بچہ۔ نمرا تو عبید کو دیکھ کر مل کر فکر لیے تھی، جس پر مہرین بھی مسکرا دی، کیونکہ عبید تب ارسل کو دیکھ رہا تھا جو یہاں متوجہ نہ ہونے کا بہانہ کیے اب دوسری سمت دیکھ کر بھرم دکھا رہا تھا۔ پر جناب کے کان تو اپنے جگر کی بات کی طرف تھے، اب ذرا ارسل خڑوس دکھائی دیا تھا۔ ارسل ساتھ ہوتا ہے تو میں ٹھیک رہتا ہوں، میں آتا ہوں۔ پہلی بات سنتے ہی ارسل صاحب کچھ دور جا کر ویٹر سے بات میں لگ چکے تھے، گویا فرار بہت ہی مغرور سا تھا۔ پر عبید تو قربان ہوا، اور عبید اب یہ ناراضگی نہیں سہ پا رہا تھا۔ مہرین اور نمرا بھی دونوں کو دیکھتی ہنس دی۔ عبید بالکل ارسل کے ساتھ جا کر کھڑا ہو گیا، جو اب بڑے ہی تیکھے منہ کے ساتھ فون کے ساتھ لگا تھا۔ ایک دلکش مسکراہٹ اب کی بار عبید ملک کے چہرے پہ پوری رعنائی سے سجی تھی۔ آج تو کچھ لوگ ناراض ہیں ہم سے۔ ہلکی سی شرارت لیے وہ اب اپنے کندھے سے اسے سجے منہ والے ارسل کو ہلاتے بولا تھا، جو آج واقعی ساری کی ساری ناراضگی منہ پر سجائے فل روٹھا ہوا لگ رہا تھا۔ منہ بھی اپنے سائز سے بڑا ہو کر دل کو ٹوٹنے کا سارا اشارہ بنا ہوا تھا۔ عبید نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا اس قدر سیریس منہ دیکھ کے ہنسی نہ روک سکا۔ اچھا نا معاف کر دے، کہتا ہے تو کان پکڑ لیتا ہوں، لیکن سچ کا خفا تو مت ہو۔ شریکوں کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر عبید بھی اداسی لیے بولا تھا، اور ارسل نے رخ پھیرے ایک ناراض نظر اس پر ڈالی جیسے کاٹ کھانے والا۔ میں تجھ سے کوئی بات نہیں کرنی، میں تیرا دماغ چاٹتا ہوں نا؟ منہ توڑنا چاہتا ہے میرا تو؟ لے توڑ دے، اب تیرا دماغ نہیں کھاؤں گا، جو مرضی کر۔ ارسل یوں تو ناراض ہوتا نہیں تھا، مگر جب ہوتا تھا تو یوں ہی شدید ہوتا تھا، لیکن یہ بھی بس اوپر اوپر سے۔ مگر عبید ضرور خوف کھا جاتا تھا۔ یار دل سے تھوڑی کہا تھا، تو عبید ملک کے دل کا ٹکڑا ہے یار، اب مان جا، نہیں تو 2 کان کے نیچے ٹکا کے لگاؤں گا، سارا شوخہ پن باہر نکل آئے گا۔ عبید کے چہرے پہ پہلے بے چینی پھر معصوم سی شرارت ابھری تھی۔ ارسل اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا جو چمک رہا تھا، بڑے گہرے انداز میں وہ عبید ملک کا جائزہ لے رہا تھا۔ تو میرے لیے نیچے نہیں آیا، تو اس لڑکی کے لیے آیا، اب جھوٹ نہیں چلے گا، ایسا ہی ہے نا؟ ایک دم عبید کے چہرے پہ سایہ لہرایا تھا، شرارت ایک دم خفگی بنی تھی۔ ارسل تو بڑے غور سے اس کے چہرے اور متلاشی نظروں کے فوکس کیے تھا۔ کس مٹی کا بنا ہے تو؟ باز آجا، نہیں تو واقعی ضائع ہو جائے گا۔ پہلے شادی اور اب واقعی اس لڑکی کا کہہ کر تو میرا پارا ہائی مت کر۔ تیرے لیے آیا ہوں، پر تجھے یقین کیسے آئے گا؟ دراصل تھوڑی ہے، یہ تو رشتے کروانے والی ماں ہی ہے۔ آخری بات پر ہلکی ہلکی ہنسی دباتا عبید اب ارسل کو بھی ہنسا چکا تھا۔ ہنسا یعنی پھنسا، اور ارسل صاحب کو تو ہلکی سی کوشش سے بھی ہنسانا ممکن تھا، جو عبید ملک جیسے خڑوس بھی بآسانی کر لیتا تھا۔ بہت بڑا ڈرامہ ہے تو عبید، ارسل کا ہلکا سا کہرا دلکش ہو کر اب عبید کو بھی ہنسا چکا تھا۔ شکر ہے یہ میری ناراض محبوبہ ہنسی، دیکھ ایسا مت کیا کر، عبید ملک کا دل ہلا دیتی ہے تیری ناراضگی۔ ارسل کو تو اپنی اس اہمیت پر ہمیشہ سے فدا تھا، قربان تھا عبید ملک کا اکلوتا دوستی کا جہاں۔ ہلکی سی مسکان لیے وہ بھی سر ہلائے ہنسا تھا۔ چل آئندہ ذرا تمیز سے پیش آنا جناب ارسل منصور سے۔ ارسل کا شوخہ ہونے پر وہ بھی اسے گھور کر دبوچنے کو مچلا، مگر پھر عبید ملک کی نظر کسی تلاش میں گم ہوتی دکھائی دی تھی۔ ارسل کی باریک بینی نے فوراً اس تلاش کو بھانپتے ہوئے اسے اشارہ دیا تھا۔ کسے ڈھونڈ رہا ہے؟ ارسل کی آواز پر بیچارہ چونک ہی تو گیا، ایک نظر ارسل کو دیکھا جو مسنی سی ہنسی لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کہیں رنگ عبید ملک کے چہرے پر صورت نکھار ابھرے۔ کسی کو نہیں، میں کسی کو ڈھونڈوں گا بھلا؟ صاف اتنی سنجیدگی سے لیے عبید ملک اکڑا تھا، اپنے چہرے کی بے چینی چھپانے کی عمدہ کوشش تھی، اور مقابل شرارت گہری ہوئی تھی۔ مکمل سکندر وہ تو نہیں آئی؟ ہاں البتہ جا کے ساسو بابا ساسو ماما کے پیر چھو کے دعائیں لے۔ ہاں تجھے نیچے مہندی پہ بلانے کا بہانہ تھا میری جان۔ سامنے ارسل تھا اور اس کا شریر قہقہا۔ عبید ملک کا دل یہیں کیا کہ اس چھچوری بتی سی والے کے
سارے دانت اپنے ہاتھوں سے شہید کرے، پر بیچارہ کچھ نہ کر پایا سوائے ایک بے بس سے گھری کے، کیونکہ جانتا تھا کہ اب اس کا کوئی مشکوک رد عمل آیا تو ارسل نے آج ہی نکاح تک کروا دینا ہے۔ دل تو ارسل کو کچا چبانے کو کیا تھا، اور پاس پڑے گملے بھی اس کے سر کو توڑنے کی حسرت تھی، پر بڑی ہی بے بسی کی انتہا لیے وہ بھی اپنی مسکراہٹ نہ روک پایا تھا۔ مہندی کا فنکشن بہت اچھا گیا تھا، اور ارسل کی بدولت عبید ملک بھی مسکرایا تھا۔ ہر بات مجھ سے مت پوچھا کر، کبھی پوچھ ہجر کی راہ سے کہ اے رات کیا تیری بے قراری کے مارے سینے میں دل نہیں؟ کبھی پوچھ ضبط سے پوچھ نا کہ یہ اتنی صدیوں سے ڈھیٹ کیوں ہے بن بنا ہوا؟ کبھی پوچھ سرد ہواؤں سے کہ یہ کس کو ڈھونڈتی پھر رہی ادھر ادھر، کسی اور کی یہ چرا کے لائی ہے خوشبوئیں؟ کبھی پوچھ ان سے وہ ساری باتیں جو میں نے بھیجی تھی ان کے ہاتھ تیری طرف، وہ کہاں گئیں؟ انہیں کب کہا، انہیں کیوں گنوایا ہے؟ پوچھنا۔ کبھی اپنے دل سے بھی پوچھ لے میرے بارے میں، کبھی پوچھ مجھ سے پوچھے بغیر مجھے مان لے، میری دل کی بات کو جان لے، میری سندلے نظریں آسمان پر ٹکائے۔ وہ ہمیشہ خود سے باتیں کرتے آیا تھا، پر کچھ دن سے یہ باتیں گہری اور شدید تھی، دل کا مرض لاحق ہو رہا تھا۔ اپنے ذہن اور دل کا یہ بوجھل پن اسے تھکا رہا تھا، ہلکان اور بے جان کر رہا تھا۔ آج تک کسی چہرے نے اسے یوں بے قرار نہیں کیا تھا جس طرح وہ کر رہی تھی، بلکہ کر چکی تھی۔ حالانکہ ایک دنیا اس کی شیدائی تھی، دیوانی تھی۔ وہ ایک حسین چہرے کے ساتھ ایک بہترین شخصیت رکھتا تھا، خود کو ناقابل شکست سمجھنے والا عبید ملک۔ وہ تو خود کو کبھی یوں بے خود نہیں ہونے دیتا تھا، تو پھر کیا تھا اس مخمل سکندر میں کہ عبید ملک جیسا پتھر پگھل کر اس نازنین کی ذات کے گرد حصار بننا شروع تھا، اس کی حسرت کر رہا تھا، ایک انا پرست کی۔ اس سے بڑی ہار کیا تھی اس محبت ہو جائے، وہ بھی یک طرفہ۔ کیسے وہ آج مہندی پر مخمل کا سن کر نیچے گیا تھا، جیسے اس کی بینائی یہی منظر چاہتی ہو، اس کا دل یہی خواہش کرنے کا طلبگار ہو۔ سرد آہ کے سوا اس کے پاس کچھ نہ تھا، اور کرتا بھی تو کیا کرتا؟ میں کیا کروں؟ اتنا بے بس تو کبھی نہ تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں میں خود کو روک نہیں پا رہا؟ فار گاڈ سیک عبید ملک، یہ کیا کر بیٹھے ہو تم؟ چاند کی خواہش ایک ستارے کو زیب کہاں دیتی؟ ستارہ بھی تم سا جو بجھ جانے کے لیے یہ کیسے سفر پر نکل پڑا ہوں؟ میری روح تک ہلکان ہو رہی ہے۔ محبت نہیں ہے یہ تو کچھ اور ہے۔ کیا ہے یہ؟ کیا رشتہ ہے اس سے میرا؟ کیوں لگتا ہے وہ میری ہے؟ اف، یہ الجھن، یہ انشا مجھے کس لیے لاحق ہے؟ عبید ملک، کیا کر بیٹھے ہو؟ کیسے ہوگی وہ میری؟ نہیں ہوگی؟ کیوں ہوگی بھلا؟ ہو بھی سکتی ہے عبید ملک۔ اس شخص کا الجھا بگڑا اور ناقابل حل روپ کا تو چاند کا ہمراز تھا، کتنا سحر تھا اس چہرے پر، کتنی محبت تھی جو یکدم دل کے گوشے گوشے میں سماتی تھی۔ عبید ملک کی الجھن بڑھا رہی تھی۔ ایک اور سرد آہ لیا، وہ بیڈ تک آیا، یکٹک سیدھا لیٹ گیا۔ آنکھوں کے گوشے نہ جانے کیوں تھکن سے ویران تھے۔ طبیعت تو محبت نے شعلہ کر ہی دی تھی، مگر یک طرفہ محبت کا یہ ستم، اس کا وجود پہلے سے مزید دہکا چکا تھا۔ پھر وہ اپنی طلسمی آنکھیں بند کر گیا تھا، بنا کسی نتیجے اور انجام کو سوچے۔ آج کی کہانی بس یہیں تک۔ انشاءاللہ بہت جلد کہانی کی اگلی قسط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک خوش رہے، خوشیاں بانٹے، اور اپنی اس بہن کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو جانے سے پہلے ایک بار پھر گزارش کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں جلد ہی۔ اللہ حافظ۔